كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، چھوٹے پیارے معصوم بچوں، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس پر تھوڑا سا ہم کو غور کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم جو ہمارا اصل موضوع ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس پر آتے ہیں. عن العباس بن عبد المطلب انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس شخص کو ایمان کا مزہ مل گیا. من رضی باللہ ربا، جو اللہ تعالی کے رب ہونے پر، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا. ایمان کا مزہ، ایمان کا مزہ کیا ہے؟ ایمان کا مزہ یہ کہ انسان کے دل کو سکون پہنچے، اس کا دل مطمئن ہو جائے. آخر یہ کون شخص ہے جس کے دل کو سکون ملے گا، جس کا دل مطمئن ہو جائے گا، جسے ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ نصیب ہوگا؟ فرمایا وہ شخص جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا. یعنی ایک مسلمان رب کے، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے، یعنی اس کائنات کا رب اللہ ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا.
جو ہماری تقدیر میں رب نے نہیں لکھا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جانا، اس کو منا لینا، ہر چیز میں رب کی رضامندی دیکھ لینا۔ جو کام انسان کرتا ہے، جس کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ میرا رب اس سے راضی ہے یا نہیں۔ جب ہم کہتے کہ اللہ کو، جو شخص اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئے، بھئی ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو ہمارے کام بھی اللہ کی رضا میں ہونے چاہیے۔ جو اللہ کو پسند ہے وہ کام ہمیں کرنا ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ تو ایک وہ شخص ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ اسے ملے گا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، اسلام کے دین ہونے پر۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام، یہ دین جیسی نعمت جو ہم کو ملی ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ دین بہت بڑی نعمت ہے، اس دین میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین مکمل فرما دیا ہے، قیامت تک کے اس دین میں ہونے والے تمام مسائل کا حل ہے۔ قیامت تک جو بھی مسائل پیش آئیں گے، مرنے کے بعد کی زندگی کے جو مراحل ہے، سب کچھ اس دین اسلام میں بتلا دیا گیا ہے۔ دین اسلام ایک مکمل دین ہے۔ کسی بھی بندے کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ فلاں مسئلے کا حل اسلام میں نہیں ہے، فلاں چیز کا حل اسلام میں نہیں ہے، ہمارے دین میں نہیں ہے۔ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے، اسی دین کو اپنانا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے۔ تیسری بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو جانا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ ان کی ہر بات کو اپنانا، ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے راستے پر چلنا، یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے، اس کے بغیر ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر ہماری آخرت سنور نہیں سکتی ہے۔ یہ اصل دین ہے کہ ہم جو اللہ سے راضی ہو جائیں، اس کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو جائے۔ ہم اور آپ زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جملہ جس پر یہ میں تقریر کرنے جا رہا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسا جملہ ہے اور ایک ایسی بات جو انسان کے ذہن میں کھٹکتی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ بہت سارے کام جو ہمیں کرنے چاہیے، لیکن ہم وہ کام اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، جس سے ہمیں رک جانا چاہیے، جس کو اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کام کو کرتے ہیں، ان گناہوں کو کرتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور یہ ایک جملہ کہ لوگوں کو راضی کرنے کی ہماری خواہش کہ کچھ بھی ہو لوگ ناراض نہ ہوں، رشتہ دار ناراض نہ ہوں، خاندان ناراض نہ ہو، سماج ناراض نہ ہو۔ ہم ہر مقام پر جب یہ دیکھنے لگ گئے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہیں سے ہماری بربادی شروع ہوتی ہے۔ یہیں سے ہم اللہ کے حق میں، اللہ کے بندوں کے حق میں، دین اسلام کے متعلق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے متعلق ہم اور آپ کوتاہیاں کرتے ہیں اور نافرمانیاں کرتے ہیں۔ آئیے، یہ جو جملہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کی وجہ سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں، ایسے کون سے کام ہیں کہ جس کام کے کرنے سے ہم رک جا رہے ہیں، جس کام کو ہمیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں، اور وجہ صرف یہ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نمبر ایک،
حق کو قبول نہ کرنا. حق، ایک انسان کے پاس ایک صحیح بات پہنچ گئی، ایک صحیح مسئلہ اس کو پتا چل گیا، اسے ایک صحیح بات توحید کے متعلق پتا چل گئی، اسے ایک صحیح بات شرک کے متعلق پتا چل گئی، اسے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان حق قبول نہیں کرتا ہے. اور وجہ لوگ کیا کہیں گے، اسے ہم دیکھنا چاہیں تو کئی احادیث میں ایسے واقعات ہیں، اس کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات بالکل کھل کر آ جائے گی. صرف میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیے لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے. یہ ایک ایسا جملہ، اور اس سوچ کی وجہ سے اور اسی ٹینشن میں، اسی فکر میں انسان کیسے حق سے دور ہو جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، حدیث کے الفاظ ہیں، لما حضرت ابا طالب الوفات جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا، موت کا وقت قریب ہے. جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. جب پہنچے تو دیکھا وعندہ ابو جہل و عبداللہ بن ابی امیہ. پہنچے تو دیکھا کہ ابو جہل بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے اور عبداللہ بن ابی امیہ، دونوں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک طرف چچا ہے، ایک طرف یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو طالب کے رشتہ دار ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے کہ موت کا وقت قریب ہے، اب چچا کو میں منا لیتا ہوں. کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. اے میرے چچا، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ. میں اس کلمہ کو حجت بنا کر کے، دلیل بنا کر کے رب کے سامنے پیش کروں گا کہ میرے رب نے کلمہ، میرے چچا نے، اے میرے رب کلمہ پڑھ لیا ہے. یہ بات نبی کہہ رہے ہیں اپنے چچا ابو طالب سے، دیکھ رہے ہیں بالکل آخری وقت میں. اب سامنے ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں کیا کہتے ہیں، اترغب عن ملت عبد المطلب. ابو طالب، کیا تم اپنے باپ دادا عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ ابو طالب، باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ ادھر پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے. ادھر پھر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہتے ہیں کہ اے ابو طالب، کیا آپ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائیں گے؟ کیا آپ اس دین کو چھوڑ دیں گے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ الفاظ سامنے آ رہے ہیں، گونج رہے ہیں کانوں میں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ رہے ہو. آج یہی معاملہ ہم اور آپ سماج معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہماری اپنی زندگی میں بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہے، ہم ناحق ہے، ہم سچائی کے راستے پر نہیں ہیں، فلاں چیز حق ہے، فلاں چیز درست ہے، لیکن ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہمارے باپ دادا کا یہ دین نہیں ہے. یہ مان لیں گے فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. لیکن اس حدیث کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں ہمیشہ اس حدیث کے متعلق 2-3 باتیں اور کرتا ہوں، حالانکہ وہ یہاں سے موضوع ختم ہو جاتا ہے جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو وہ 2-3 باتیں اور سن لینی چاہیے کیونکہ یہ ہدایت کے متعلق ہے. ابو طالب ایمان نہیں لائے، کہا کہ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے، پتا چلا کلمہ نصیب نہیں ہوا. یہاں ایک بات آپ دیکھیں کہ 2 لوگ ابو طالب کو روکنے میں تھے، ایک ابو جہل اور ایک عبداللہ بن ابی امیہ. 2 لوگوں نے روکا ابو طالب کو ایمان لانے سے، مت لانا. آپ تاریخ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیے کہ عبداللہ بن ابی امیہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ جو آج حق کی راہ میں رکاوٹ بن رہے، جو لوگوں کو حق سے روکتے ہیں، اگر اللہ ان کو ہدایت دینے پر آ جائے
तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। कब किसको हिदायत मिल जाए ये कोई नहीं जानता। रोकने वालों में अब्दुल्ला बिन अबी उमैया, लेकिन अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी। और इधर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस उम्मत में सबसे बड़ा दर्जा उनका, चाहते थे चचा कलमा पढ़ ले लेकिन नहीं पढ़ सके। यहां तक कि अल्लाह ने कहा इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए नबी, आप जिसे चाहते हैं, आप जिससे मोहब्बत करते हैं, ए नबी आप उनको हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसे चाहता हिदायत देता है। बल्कि हिदायत की जब बात आती है तो एक बात मैं और आपको बताता हूं। अब आप इसको देखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों का नाम लेकर बद्दुआ की थी। 3 लोगों का नाम लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की। कौन? हारिस बिन हिशाम, सुहेल बिन अम्र, सफवान बिन उमैया। 3 लोगों ने सताया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों लोगों का नाम लेकर बद्दुआ फरमाई। लेकिन आप तारीख की किताबें उठा करके देखिए, अल्लाह ताला ने उन तीनों को भी हिदायत दे दी। आज हम कहते हैं ना कि इसको तो बहुत समझाया हमने, अरे अब ये सुधरने वाला नहीं है, इसको बहुत समझा चुके हैं, अब ये सुधरेगा नहीं, अब ये मानेगा नहीं, छोड़ दो इसको। अरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों का नाम लेकर बद्दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने उन तीनों को भी हिदायत दी। हिदायत का मामला अल्लाह के हाथ में। मेरे भाइयों, यह पहला मरहला कि इंसान हक के कबूल करने से रुक जाता है और सिर्फ उसकी वजह यह होती है कि वो ये कहता है कि लोग क्या कहेंगे, फला रिश्तेदार क्या कहेगा। नंबर 1। नंबर दो, यह भी बड़ा अहम है। बड़ा अहम इस लिहाज से है कि बहुत सारे लोग हक जानते हैं, सही बात जानते हैं, उन्हें पता है ये सच है ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हक नहीं कहते हैं, उसके बावजूद भी वो सच नहीं कहते हैं। उनके सामने मुआमलात आते हैं कि नहीं फला इसमें गलत है, फला इसमें गलत है, फला इसमें दुरुस्त है, सही रास्ते पर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम रुक जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, हम नहीं बतलाते हैं। वजह सिर्फ ये कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आज ये जुमला और ये जो जहन में ये जो बात बैठी हुई है, इसके हम और आप नुकसानात देखें कि लोगों ने सिर्फ ये बिठा लिया कि फला उस मामले में लोग क्या कहेंगे। नतीजा क्या होता जा रहा है आप देखते जाइए। नंबर 3, एक मुसलमान नमाज पढ़ता है, अपनी जिंदगी के 30, 40, 50 साल इसने गुजार लिए हैं, लेकिन बचपन में कभी वो नाजरा नहीं पढ़ सका, बचपन में कभी नाजरा कुरान नहीं पढ़ सका। मस्जिद में नमाज के लिए आता है, लोगों को देखकर आता है, लोग उसे देखते हैं नमाज पढ़ रहा है, और इस बुढ़ापे में 30, 40, 50, 60 साल की उम्र में उसे अब दुआएं याद नहीं है कि नमाज में पढ़ना क्या है, कुरान करीम कैसे पढ़ना है। वो चाहता है कि वो इमाम साहब से पूछे, सवाल करे और उनसे कहे कि इमाम साहब अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी उम्र जा रही है, आप मुझे कुरान पढ़ना सिखा दीजिए, नमाज की दुआएं सिखा दीजिए। लेकिन दिल के अंदर एक डर बैठा हुआ है, एक खौफ बैठा हुआ है कि अरे इतने साल से इमाम साहब मुझे देखते हैं, अभी मैं इनसे कहूंगा तो मुझे क्या कहेंगे। अरे मियां 30-40 साल से मस्जिद में आते हो, इतनी बड़ी आपकी दाढ़ी हो गई है, हम तो समझते हैं कि आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं आता, आपको कुरान पढ़ना भी नहीं आता, आपको दुआएं भी नहीं आती। ये एक सोच, एक जहन, इमाम साहब क्या कहेंगे। नतीजा ये होता है कि इंसान सवाल पूछने से रुक गया, दीनी मालूमात हासिल करने से रुक गया, जबकि हमारा दीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है कि इंसान को कभी भी इल्म हासिल करने में शर्माना नहीं चाहिए, इंसान इल्म हासिल करे और उम्र के किसी भी उसमें पहुंच जाए, उसे इल्म हासिल करते रहना चाहिए। जो चीज का इल्म नहीं है वो पूछे। आज कई मसाइल, बहुत सारी बातें इंसान इसलिए बगैर जाने हुए दुनिया से रुखसत हो जाता है कि अगर मैं ये पूछ लूंगा
تو امام صاحب کیا کہیں گے، فلاں عالم صاحب کیا کہیں گے؟ قرآن کریم کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں نہیں پتا ہے تو تم علماء سے پوچھو، اہل الذکر سے پوچھو کہ اس معاملے میں تمہاری رہنمائی کرے، تمہاری رہنمائی کرے۔ آج یہ جو جملہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ مسئلہ علماء کے ساتھ بھی، علماء کے ساتھ بھی۔ ابھی جیسے میں سامنے کھڑا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے مدینہ یونیورسٹی سے پڑھائی کی ہے، اتنے سال پڑھ کر آیا ہوں، اپنی زندگی کے 18-20 سال میں نے دینی تعلیم کے اندر لگا دیے ہیں۔ آپ کوئی مجھے ایسا سوال کریں گے، مسئلہ پوچھیں گے، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، لیکن میں اس ڈر سے کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کا میں جواب نہیں دے پاؤں گا، تو میرے دل میں یہ بات آ رہی کہ آپ کیا کہیں گے، آپ کیا کہیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ نے مجھے پوچھا اور مجھے علم نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو راضی کرنے کے لیے اور اس ڈر میں کہ آپ کیا کہیں گے، تو میں کہہ دوں گا ہاں یہ مسئلے میں 2 قول ہے۔ آج کل یہ بڑا آسان ہے، مولانا یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں نا، تو اس میں 2 باتیں ہیں، کسی نے یہ کہا ہے، کسی نے یہ کہا ہے، جبکہ اللہ اکبر، صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین، جو امت کے جلیل القدر علماء رہے ہیں، جس مسئلے کا ان کو علم نہیں ہوتا، جس چیز کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے، تو وہ کہہ دیتے تھے لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں، مجھے علم نہیں ہے۔ لیکن آج ہم اس لیے یہ جواب دے دیتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں تو یہ ہے کہ نہیں یہ اتنا پڑھے لکھے ہیں تو ان کو علم ہوگا، اور ہم بھی اس لیے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کیا کہیں گے، آپ کے ذہن میں کیا ہوگا۔ تو آج یہ علماء کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، علماء کے ساتھ بھی یہ مسائل ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ابھی اور آگے چلیے، سماج معاشرے کے اندر میرے بھائیوں بہت ساری برائیاں جنم لے رہی، بہت سارے خرافات ہیں، بہت ساری بدعتیں جنم لے رہی ہے، لیکن یہ جو نہیں رکتی ہے، یا لوگ نہیں روک پا رہے ہیں، یا خود ان خرافات سے نہیں بچ پا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ آپ مثال لے کر چلیے، خاندان سے باہر شادی کرنا، قبیلے سے باہر شادی کرنا، اپنے ہی لوگوں سے باہر دوسری برادری میں شادی کرنا۔ آج دین بڑا سمپل ہے، بڑا سمپل دین ہے۔ قرآن کریم نے تو صاف طور پہ کہا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بھی بے نکاح ہو، مرد ہو عورت ہو، بے نکاح کواری عورتیں ہو، کوارے مرد ہو، یا بیوہ عورت ہے شوہر چلا گیا ہے، یا ایک مرد ہے اس کی بیوی چلی گئی ہے، جو بھی تم میں سے بے نکاح ہے، کہا اس کے نکاح کرا دینا چاہیے۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے نوکر چاکر لونڈیاں ان میں سے بھی جو نیک ہے ان کے نکاح کرا دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ محتاج ہیں، یہ فقیر ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، ان کی فقیری کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ آج یہ نکاح کے بارے میں عام پیغام ہے کہ نکاح کرا دینے چاہیے، لیکن شادی کے معاملے میں آپ رکاوٹ دیکھتے جائیے، رکاوٹیں۔ آج ہم اور آپ کتنی رکاوٹیں ہیں۔ ایک خاندان سے باہر نہیں کرنا، ذات برادری سے، انصاری انصاری میں کرے گا، شیخ شیخ میں کرے گا، قریشی قریشی میں کرے گا، دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہی کریں گے۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو بعض برادریوں میں دیکھنے آتا ہے، بعض خاندانوں میں دیکھنے آتا ہے کہ بائیکاٹ کیا جاتا ہے، بائیکاٹ کیا جاتا ہے کہ تم نے اپنی برادری سے باہر کیسے شادی کر لی، اپنی ذات سے باہر کہیں کیسے شادی کر لی۔ آج یہ پایا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ رشتہ دار کیا کہیں گے، ہم جس قبیلے کے ہیں، جس خاندان کے ہیں، کیا کہیں گے۔ آج یہ شادی کے معاملے میں رکاوٹ۔ دوسری رکاوٹ آپ دیکھیے، علاقے کی رکاوٹ، علاقے کی رکاوٹ ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم گجراتی ہیں تو گجراتی میں ہی شادی کرے گا، وہ کسی دوسرے اسٹیٹ میں نہیں کر سکتا۔ دوسرے اسٹیٹ والا وہ سوچتا ہے میں اسی میں کروں گا، دوسرے میں نہیں جا سکتا ہوں، فلاں میں نہیں جا سکتا ہوں۔ ان سب کے ریزن کے پیچھے جائیے، وجہ کے پیچھے جائیے، تو آپ کو یہی ملے گا
کہ لوگ یا تو ناراض ہو جائیں گے یا اپنے لوگوں کو خوش کرنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ اکبر. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، کہ کیا تم دشمنوں سے ڈرتے ہو، کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو ڈرنے کا حق اللہ سے زیادہ ہے. تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کسی دشمن کا، کسی ذات کا، کسی برادری کا، کسی خاندان کا، کسی امیر کا، فلاں کا، کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہم نے سماج کا ڈر پال لیا، قبیلے کا ڈر پال لیا، لوگوں کا ڈر پال لیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے خیر کے کام سے رک رہے ہیں. آپ اس کا نتیجے دیکھنے جائیے. یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ 2-3 مہینے، اس میں شادیاں کیسے ہوگی آپ دیکھ لیجئے. شادیوں پر ہونے والے اخراجات دیکھ لیجئے. ہم مسجد سے کہتے ہیں، ممبروں سے کہتے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں نکاح میں سادگی ہونا چاہیے، فضول خرچی سے بچیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بے وجہ خرچ کرنے والے، بے جا خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہوتا ہے. شیطان کے بھائی ہیں. ممبروں سے کہتے ہیں، ہم اور آپ سنتے ہیں، ہم اور آپ اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن جب شادی کی بات آتی ہے، خرچہ نہیں کرنا ہے، تو پھر 100 بات سوچیں گے. اللہ نے اتنا دیا ہے، لوگ کہیں گے ارے اتنا دیا، اتنا سمپل کرو گے، فلاں کو نہیں بلاؤ گے، پتا چلا بہن ناراض ہو جائے گی، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بلایا، فلاں ناراض ہو جائے گا. یعنی آپ کو 15-20 لاکھ 25 لاکھ کی شادی کرنی ہے، رب چاہے ناراض ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے منع کیا ہو، کوئی بھی ناراض ہو جائے، لیکن اس دنیا میں یہ جو چہرے ہمارے سامنے ہیں، یہ رشتے ناتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ کیا کہیں گے، یہ سوچنا ہے. اس کے لیے ہم شادی سمپل نہیں کرتے، بلکہ یہ اتنے افسوس کی بات ہے کہ قرآن اور احادیث کے صریح پیغام کو اور اتنے واضح پیغام کو کبھی کبھی ہم ایسے ٹھکرا دیتے ہیں. اس سماج معاشرے پر آپ دیکھیے، کوئی جوان بچی اپنی جوانی کے اندر اگر بیوہ بن جاتی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب کیا ہونا چاہیے کہ اس کی شادی کرا دی جائے. وہ کسی کے سہارے پر پوری زندگی بیٹھی نہ رہے، لیکن لڑکے کے گھر والے، اس کا ڈر ہمیشہ، ارے بیٹی تمہارے تو بچے ہو گئے ہیں، تم شادی کرو گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ تم بیوہ کی شادی ہو گئی، تم نے تو ایک شادی کر لی تھی، اب دوسری شادی کر رہی ہو. شادی پر اعتراض. اچھا اتنا نہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص عمر دراز آدمی ہے، بڑی عمر کا ہے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے بچے ہیں، بچے بھی بڑے ہیں، معاف کیجیے گا کسی کو برا لگتا ہے. اب وہ شخص، اس کی ضرورت ہے، بیوی چھوڑ کر چلی گئی، اور بیوی کے ساتھ ایک جو تعلق ہوتا ہے، اسلام صرف جسمانی تعلق نہیں کہتا ہے، بیوی اس کے خوشی غم میں شریک ہوتی. وہ باتیں انسان کے اپنے جذبات، احساسات، اس کے دکھ، اس کی تکلیفیں، اس کی مصیبتیں، اس کے دل کی باتیں ایک انسان جو اپنی بیوی سے کر سکتا ہے، وہ نہ تو اپنے بچوں سے کر سکتا ہے، نہ اپنے ماں باپ سے کر سکتا ہے. ایسا یہ رشتہ ہے. لیکن اب یہ شخص بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی بیوی چھوڑ چکی ہے، بچے بھی ادھر بڑے ہیں، باپ سوچتا ہے کہ یہ بڑھاپا سکون سے کٹ جائے، میں شادی کر لوں. صرف جسمانی ضرورت نہیں، انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے شادی کرنا چاہتا ہے. کتنے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے رشتے توڑ دیتے ہیں. کہ ابا اس عمر میں شادی کرو گے، ارے ہم باہر نکلیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ارے تمہارے ابا کو کیا پڑ گیا تھا 50-60 سال کی عمر میں، تمہارے ابا کو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی، ارے ان کو کوئی شرم و حیا ہے کہ نہیں، کچھ سماج معاشرے کا خیال ہے کہ نہیں. اور کئی گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے اپنے باپ کو صرف اس وجہ سے گھر سے بھگا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. لیکن کیا بوڑھے کا شادی کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ایسی مثالیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود
اور ان کے زمانے میں نہیں ملتی ہے؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یا جو بچیاں جو بیوہ ہو گئی ہے کیا ان کی شادیاں نہیں ہوئی؟ اور ہم جس جماعت کی طرف نسبت کرتے ہیں، جماعت اہل حدیث، ہندوستان کے اندر آپ صادق پوری خاندان کی آپ ہسٹری پڑھیے، تاریخ پڑھیے، یہ وہ خاندان ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی لوگ مایوس سمجھتے تھے، کسی بیوہ کے ساتھ شادیاں نہیں ہوتی تھی، لیکن اس خاندان کے، صادق پوری خاندان کے علماء آگے بڑھے، انہوں نے سماج کے رسم و رواج کو توڑا، انہوں نے کہا نہیں، ایک بیوہ کا حق ہے کہ وہ شادی کر سکتی ہے، وہ تنہا نہیں رہے گی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے آج یہی معاملہ ہے؟ نہیں، کتنے لوگ ہیں اب برا مانتے ہیں، کہتے نہیں شادی نہیں کرنا ہے۔ آج یہی معاملات ہیں، شادی کے اندر ہونے والے اخراجات آپ دیکھ لیجئے، جو کچھ ہو رہا ہے کہ کیا یہ ہونا چاہیے؟ اس کے بعد اور مزید آگے بڑھتے ہیں، یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے، گھر میں باپ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، ماں بھی ایک اپنی عمر کو پہنچ گئی ہے، باپ نے زندگی پر محنت کی، ابھی بھی اپنے بچوں کے فیوچر مستقبل کے بارے میں وہ محنت کر رہا ہے، وہ پریشان ہے، لیکن بچے ایک عمر کو پہنچتے ہیں، اور اب جبکہ باپ نے سب کچھ ان کے پیچھے لگا دیا، آج وہ بڑھاپے میں پہنچا ہے، وہ یہ سوچتا ہے اسے سکون مل جائے، چین مل جائے، اس کے بچے اس کو کچھ کما کر کے لا کے دے۔ اب آپ اولادوں کو دیکھتے جائیے، بہت پڑھا دیا باپ نے، لیکن نوکری مناسب نہیں مل رہی ہے تو کہتے نہیں ہمارا سرٹیفکیٹ، ہماری ڈگری اتنی بڑی ہے، میں چھوٹا کام کروں گا۔ آج کل ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ عبد الپنچر بنائے گا، ہاں آپ لوگ سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں؟ عبد الپنچر بنائے گا۔ کیا عبدال کا پنچر بنانا حرام ہے؟ حرام ہے؟ کیا پنچر بنانا یہ حرام کی کمائی ہے؟ کیا یہ کوئی چھوٹا کام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای الکسب اطیب قال عمل الرجل بیدی، کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کمائی بہتر ہے؟ کہا آدمی کے ہاتھ کی کمائی، انسان جو محنت مزدوری کرتا ہے، کہا یہ سب سے بہتر کمائی ہے، اور آج ہم اس کے لیے نہیں کرتے، کہا نہیں، باپ ادھر پریشان ہے روزی روٹی کے لیے، بچے کے لیے، لیکن وہ محنت نہیں کر رہا کیونکہ اس کی ڈگری جیسا کام نہیں مل رہا ہے۔ یہی بچے بہت سارے کام اس کے لیے بھی نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے نہیں کرتے، کہتے ابا ہمارے تو بڑے بڑے دوست جو ہے بڑے بڑے مالدار ہیں، ان کے پاس تو بہت پیسے ہیں، یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، کہا یہ چھوٹا کام کرتے ہوئے ہم کو دیکھیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور کئی دفعہ ایسا دیکھنا آتا ہے کہ لوگ قرضہ لے کر کے جھوٹی شان دکھاتے ہیں، جھوٹی شان، یہاں تک کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی غریب گھرانے کا ہے، یہ بیچارہ بہت پریشان ہے بچیوں کی شادی کے لیے، لیکن وہ بھی قرضہ لے کر کے لاکھوں روپے شادی کے اندر اڑا دیتا ہے، دھوم دھام سے شادی کرتا ہے۔ میرا اسٹیٹس نہیں جانا چاہیے، لوگوں میں بات ہونی چاہیے کہ میں کیسا بھی تھا لیکن میں نے شادیاں اچھی کی۔ کام کے معاملات میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے، بس مسئلہ صرف یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ گناہوں کے معاملات لیجئے میرے بھائیوں، گناہوں کے معاملات، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، کہ تم لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہو، تمہارے دلوں میں لوگوں کا ڈر ہے کہ کوئی گناہ تم اس لیے نہیں کرتے ہو، پتا چلا کہیں سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے، نہیں یہاں چوری نہیں کروں گا، دیکھ لے گا کوئی۔ انسان زناکاری، بدکاری، بڑے بڑے گناہ سے اس کے لیے بچتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ لے گا، کہیں روڈ سڑک کے اوپر یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا، لوگوں سے کے ڈر سے انسان چھپ چھپ کر کے کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، سی سی ٹی وی کا ڈر اس کو یہ بات سے بچا رہا ہے، روک رہا ہے کہ نہیں فلاں کام نہیں کرنا ہے، اگر وہاں کچھ نہ ہو تو اللہ کا بھی ڈر نہیں رہے گا، وہ گناہوں کے اندر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بس یہی ہے، دل میں ڈر اللہ کا نہیں رہا، ڈر اس بات کا رہا کہ لوگ دیکھ لیں گے، سی سی ٹی وی سے سب کچھ عام ہو جائے گا، میرے بارے میں خبریں عام ہو جائے گی، ارے میں ایسا ایسا کرتا تھا، ایسا ایسا کرتا تھا، رب ناراض ہو جائے اس کی کوئی فکر نہیں۔ اور میرے بھائیوں، رب کو راضی کرنے کی سوچنا چاہیے، رب کو راضی کرنا کہ میرا رب راضی ہو جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر عمل کرنا۔
کہ کچھ بھی ہو ہم اس دین کو نہیں چھوڑیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں چھوڑیں گے۔ لوگوں کا کام ہے بات کرنا، لوگوں کا کام ہے کہنا۔ آپ کو مرتے دم تک، مر جائیں گے آپ تو بھی آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے ہیں، سب کو راضی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر آپ نے وہ بات سنی ہو، کئی علماء اپنی تقریروں میں وہ بات بیان کرتے ہیں، میں بھی صرف اشارہ کرتا ہوں کہ دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک باپ اور ایک بیٹا دونوں تھے، انہوں نے ایک گدھا لیا، کہا چلو اب اس گدھے کو بیچ کر کے آتے ہیں۔ گدھے کو بیچ کر، ان کے پاس ایک گدھا تھا، گدھا لے کر نکلے، کہا چلو اس کو بیچ کر آتے ہیں۔ اس پرانے زمانے میں گدھوں کی بھی بڑی اہمیت ہوتی تھی، اور آج بھی ایسے شہروں کے اندر جہاں پر ٹرک نہیں جا پاتے ہیں، ٹریکٹر نہیں جا پاتے ہیں، گدھوں کے اوپر اینٹیں ڈال کر، ریتیاں ڈال کر گدھوں کے ذریعے لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک باپ اور ایک بیٹا، دونوں نے کہا چلو گدھے کو فلاں جگہ بیچ کر آ جاتے ہیں۔ اپنی بستی سے نکلے، تھوڑا سا آگے گئے، کچھ عورتیں تھیں، وہ دیکھ کر ہنسنے لگی اور ہنس کر کے کہنے لگی، کہا یہ باپ بیٹے کتنے بیوقوف ہیں، کہا گدھے کو یوں ہی لے جا رہے ہیں اور گدھے کو یوں ہی لے کر چل رہے ہیں، دونوں اس کے پیچھے پیچھے ہے، دونوں اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ ارے گدھے کے اوپر بیٹھ جاتے، گدھے کے اوپر بیٹھ جاتے۔ ان دونوں نے سنا، کہا اچھا یہ لوگ ہنس رہے ہیں۔ پتا چلا کہ بیٹا بیٹھ گیا گدھے کے اوپر، اب آگے چلنے لگا، کچھ دیر آگے گیا تو پھر لوگ کہنے لگے ارے یہ کیسا بیٹا ہے، کہا جوان بیٹا ہو کر کے بوڑھے باپ کو پیچھے چلا رہا ہے۔ تو اب بیٹے کو لگا ارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تو باپ کو بٹھا دیا، بیٹا اتر گیا۔ اب آگے باپ چل رہا ہے، کچھ آگے گئے تو لوگ کہنے لگے ارے یہ کیا، کہا بیٹا جو ہے پیچھے گھوم رہا ہے، تم اتنی عمر کو پہنچ گئے ہو، بیٹے کو چلا رہے ہو، خود گدھے پہ بیٹھ گئے، وہ بھی اتر گیا۔ آخر میں کیا کیا، گدھے کو دونوں نے اٹھا لیا، گدھے کو دونوں نے اٹھا لیا، اٹھا کر کے نکل گئے۔ یہ سماج معاشرہ کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم اور آپ اس کے سلسلے میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے مختصر سی زندگی دی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اس لیے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، کس کے اعمال اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہتا ہے، عمل دیکھنا چاہتا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ آج لوگ کیا کہیں گے، اسی ایک ڈر نے کتنے اچھے نیکیوں کے کام کرنے سے ہم کو روک لیا، نیکیوں کے کام کرنے سے ہمیں روک لیا، ہم پیچھے ہٹ گئے اور صرف دل میں اس بات کا ڈر بیٹھا رہا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ آج کوئی بھی شخص سماج معاشرے میں اٹھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ نہیں میں سماج کے لیے کچھ کر کے جاؤں، معاشرے کے لیے کچھ کر کے جاؤں۔ لیکن جب وہ گھر پہنچتا ہے تو پہلی مایوسی، نا امیدی اسے اپنی بیوی سے ملتی ہے۔ بیوی کہتی ہے آپ کو کیا پڑی ہوئی ہے، جو جہاں جا رہا ہے جانے دو، جو بگڑتا ہے بگڑنے دو، آپ کو کیا پڑی ہے، آپ سب سے لڑ لیں گے، آپ سب کو راضی کر لیں گے۔ کہا اتنے لوگوں سے آپ لڑنے کہاں جائیں گے، اتنے لوگوں کو آپ ناراض کر لیں گے، آپ کے یہ کرنے سے فلاح ہو جائے گا۔ آج یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسا جملہ ہو گیا ہے کہ ہم اور آپ دیکھیں کہ اس سماج معاشرے کے اندر ایک بہن کے باپ کے مرنے کے بعد اس بہن کا، اس بیٹی کا، اس کے باپ کی پراپرٹی میں حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، اس کا حق ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے بھائی سے اپنا حق نہیں مانگ پاتی ہے کہ ابھی بھائی سے حق مانگنے جاؤں گی، بھائی ابا کا تو انتقال ہو گیا، تو اب جائیداد بٹنی چاہیے، گھر ہے تو گھر میں میرا اتنا حصہ، دکان ہے دکان میں اتنا حصہ، پیسہ ہے پیسے میں میرا اتنا حصہ۔ لیکن وہ اس ڈر سے، اللہ نے اس کا حق رکھا ہے، اللہ نے حق رکھا ہے کہ تمہارا حق ہے، تمہیں لینا چاہیے، تمہیں مانگنا چاہیے، لیکن وہ بہن نہیں مانگتی ہے کیونکہ بھائی کیا کہیں گے، بعد میں بھائی نے دروازہ بند کر دیا تو، گھر میں نہیں آنے دیا تو، رشتہ داریاں ٹوٹ گئی تو، اور اس کی وجہ سے عورتیں، یہ بہنیں
گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہے، اپنے حق سے محروم ہو جاتی ہے، مجبور ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ کھانے کے لیے بھی مجبور ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو اس کو زکوٰۃ دینا پڑتا ہے، حالانکہ وہی اپنی اگر میراث اس کی جائیداد میں اس کا جو حصہ اگر اسے مل جاتا تو وہ بھی خوش ہوتی، اس کے بچے بھی خوش ہوتے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا ایک بات اور میں بتلاتا ہوں، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بھی حق ذکر کیے ہیں، مردوں کے بھی ذکر کیے ہیں، بیوی کے بھی حقوق قرآن میں ذکر ہے، شوہر کے بھی ذکر ہے، دونوں کے حقوق ذکر کیے گئے، دونوں کے متعلق باتیں واضح طور پر بیان کی گئی ہے، لیکن ہمارے سماج معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہے تو عورت پر جس قدر ظلم ہوتا ہے کہ ایک عورت انتہائی بیمار ہے بیوی، اور کسی گھر میں وہ رہ رہی ہے، جوائنٹ فیملی کے اندر رہ رہی، بیمار ہے عورت، پریشان ہے وہ، لیکن شوہر کو پتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا تعاون کرتے تھے، بیویوں کا ساتھ دیتے تھے، گھر کے کام میں ان کی مدد کرتے تھے، بیوی بستر پر پڑی ہے، پریشان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دن کا مجال نہیں کہ کھانا باہر سے لے آئے، ماں باپ کو گھر میں کھلا دے، جوائنٹ فیملی میں کھلا دے، پتا چلا ارے بھائی گھر میں برتن رکھے ہیں، اگر بیوی بیمار ہے صاف کرنا پڑ جائے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ لیکن نہیں، لوگ کہیں گے جورو کا غلام بن گیا ہے، بیوی کی غلامی کرتا ہے۔ شریعت کے لحاظ سے آپ دیکھیے، کیا ایک شوہر بیماری کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اس کے کام نہیں آ سکتا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے کپڑے جو پھٹ جاتے تھے اس میں پیون نہیں لگاتے تھے، سیلتے نہیں تھے، اپنے جوتے کو برابر نہیں کرتے تھے، گھر کے کام میں مدد نہیں کرتے تھے؟ لیکن یہ سماج اور معاشرہ بنا دیا ہے، معاشرہ ہم نے ایسا بنا دیا کہ آج وہ بیچاری مجبور ہو کر کے جس کسی حالت میں رہتی ہے بس اسے کرنا ہے، کیونکہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ شریعت کے حساب سے میرے بھائیوں دیکھیں، آج یہ جو کچھ چل پڑا ہے لوگوں کو خوش کرنے کا، لوگوں کو راضی کرنے کا، قرآن کریم کی ان آیات کو دیکھیے جس میں اللہ تعالیٰ نے پیغامات دیے ہیں، لوگوں کو ہم راضی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن جب تمہاری آخرت برباد ہوگی تو تم کیا کہو گے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں آدمی کو اپنا جگری دوست نہ بناتا، جن کی وجہ سے تم دنیا میں نیکی کرنے سے رک گئے، جن کی وجہ سے کہ وہ کیا کہیں گے تم گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ آج حالت یہ ہے کہ قیامت کے دن تمہارا سب کچھ برباد ہو چکا ہے، اب تم کہہ رہے ہو یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو اپنا جگری دوست نہ بناتا۔ قیامت کے دن جب تمہاری آخرت برباد ہوگی تو تم کہو گے ولا یسأل حمیم حمیما، کہ ارے آج کوئی جگری دوست کسی دوست کے کام نہیں آ رہا ہے۔ اور دنیا میں کہتے ہیں دوستوں کے لیے تو کچھ بھی کرنا ہے، کوئی بھی ناراض ہو جائے، آج دوستی یاری میں انسان جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ارے بھائی اپنے تو ساتھ میں رہتے ہیں نا، تم تو ہمارے دوست ہو نا، اتنے بچپن سے اپنے ساتھ میں، ایک دم نہیں مار سکتا ہے دوستی کے لیے، ایک دم نہیں مار سکتا ہے، ایک بار پھونک نہیں سکتا ہے۔ ارے بھائی ایک بار یہ کام تو کرنا، ہمارے لیے دوستی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور انسان ان دوستوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے رب کی نافرمانی میں چلا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست اپنے دوست کے کام نہیں آئے گا۔ قیامت کا وہ دن آج جن کو راضی کرنے کے لیے، جن لوگوں کی وجہ سے جو ہم نے سوچ کر کے رکھا فلاں کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، آج قیامت کا وہ دن کہ یہ ہمارے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ نے صاف پیغام دے دیا یوم یفر المرء من اخیہ، وہ قیامت کا دن یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اور آدمی اپنی ماں سے بھاگے گا، وابیہ اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ اپنی بیوی سے بھاگے گا،
اپنے بچوں سے بھاگے گا. ایک انسان جن کے لیے اس دنیا میں پسینہ بہاتا ہے, جن رشتہ داروں کے لیے, جن اپنوں کے لیے رب کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے, آج اس کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہے. بھائی اس کو نہیں بچا پا رہا ہے اور وہ بھائی کو نہیں بچا پا رہا ہے. وہ آج اپنی ماں سے بھاگ رہا ہے کہ آج وہ اپنی ماں کے کام نہیں آ سکتا, ماں اس کے کام آنے والی نہیں ہے. نہ وہ باپ کے کام آ سکتا ہے, نہ باپ اس کے کام آ سکتا ہے. نہ بچے, نہ بیویاں, کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا. تو میرے بھائیوں, یہ پیغام ہے انسان کے لیے کہ لوگوں کو راضی کرنا بند کر دیجئے, لوگوں کی رضا دیکھنا چھوڑ دیجئے. انسان کامیاب وہی ہوتا ہے, رب کی نگاہ میں کامیاب وہی ہے, آخرت میں کامیاب وہی ہے جو رب کی رضا کے لیے سب کچھ کرتا ہے, جو اپنے کام وہ کرتا ہے جو نبی نے کہے ہیں. اس کے لیے بڑی سے بڑی دشمنی مول لیتا ہے, بڑے سے بڑے رشتوں سے انسان کٹ جاتا ہے, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کوئی مخالفت نہیں کرتا ہے. اس چیز کو ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے, یہ بات ہمارے دلوں میں رہنی چاہیے کہ کوئی بھی شخص اس بات کو یاد رکھ لے کہ لوگ کیا کہیں گے, اس سے ہم باہر نکل آئے. واقعی اپنے دل کو ہم اور آپ دیکھیں ہم اور آپ, اور یہی آپ اور سوچے, کبھی باہر نکل کر کے سوچے. نہیں کہہ پاتے ہیں ہم لوگ, حق بات نہیں کہہ پاتے ہیں, سچ بات نہیں کہہ پاتے ہیں. وجہ یہی ہے بس, لوگ کیا کہیں گے. اور کبھی کبھی احساس ہوتا ہے ہم کو کہ اس معاملے میں ہم غلطی پر ہیں, ہم نے اس معاملے میں کسی کا دل دکھایا ہے, کسی کو تکلیف دی ہے, کسی کا حق ہم نے مارا ہے, ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے, لیکن دل پریشان ہے, دل گواہی دے رہا ہے کہ ہم غلط ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بس ایک بات ذہن میں ہے کہ ابھی اگر میں مان لوں, تسلیم کر لوں, لوگوں کے سامنے اعتراف کر لوں کہ نہیں میں غلطی پر تھا, میں نے اس بھائی پر ظلم کیا ہے, میں نے اس کے حق میں کوتاہی کی ہے, میں نے اس کا حق کھایا ہے, میں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے, یہ آدمی اعتراف کرنا چاہتا ہے, ماننا چاہتا ہے, لیکن نہیں کر پاتا. اور وجہ صرف یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. آج کئی لوگ اسٹیٹس دکھاتے ہیں کہ ہمارا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے, ہم بہت بڑے ہیں, ہر جگہ ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں, ہر راستے پر ہم چل نہیں سکتے ہیں, ہر جگہ ہم کھا نہیں سکتے, ہمیں بڑی بڑی سہولیات کی ضرورت ہے, فلاں جگہ بیٹھنے سے ہمارا مرتبہ کم ہو جائے گا. لوگ دیکھیں گے, ارے آپ کہاں جا رہے ہو, ارے آپ اتنے بڑے, یہاں آپ کیا کر رہے ہو. عمر فاروق بھی اگر یہ سوچ لیتے تو یہ معاملہ نہیں ہوتا. تاریخ کا وہ آپ دیکھیے کہ اپنے وقت کا خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نکلے ہیں اونٹ کے اوپر, ساتھ میں غلام کو لے کر نکلے ہیں, باری رکھی ہوئی ہے, کچھ دیر اونٹ پر میں بیٹھوں گا, تم لے کر چلو گے, کچھ دیر تم بیٹھو گے, اور کچھ دیر میں تمہیں لے کر چلوں گا. ایک دوسرے کی باری لگائی ہوئی ہے, اور جب پہنچتے ہیں تو سامنے کفار کے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں, بڑے بڑے روسا سردار کھڑے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ عمر کے ہاتھ میں وہ رسی ہے جس میں اونٹ بندھا ہوا ہے, اور کپڑے پر پیون لگے ہوئے ہیں, اور ان کا نوکر, ان کا خادم اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. عمر نے نہیں دیکھا کہ میں خلیفہ ہوں, میں بہت بڑا آدمی ہوں. وہ اصول تھا, وہ بات تھی جو طے ہوئی تھی کہ ہم ایسے ہی چلیں گے. آج آپ دیکھ لیجئے, ہم تو حقیر سمجھتے ہیں, ہر کسی سے ہم تو بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. آج انسان میں تکبر, غرور, گھمنڈ کہ بھائی اپنے مطلب کے لوگوں سے بات کرے, چھوٹے موٹے آدمی, ان سے ہم بات نہیں کر سکتے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے لوگوں کا استقبال کرتے تھے. نبی کے پاس کچھ دیہاتی ایسے بھی آتے تھے جو انتہائی سخت زبان ہوتے تھے, سخت زبان بولنے والے, نبی کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے. نبی نے ان کو بھی سنا, ان کی بھی باتیں سنی, اور بڑے بڑے نبی کی خدمت میں متقی پرہیزگار صحابہ بھی آتے تھے, لیکن کوئی فرق نہیں. نبی نے سب کو دیکھا, سب کے ساتھ سلوک کیا. لیکن آج ہم ایسا نہیں کر پاتے, آج یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بس ہمارے مطابق نہیں ہے. کوئی کہے گا تو بھائی کیا ہے یار, آپ اتنے, ارے آپ کا کہاں آپ اور کہاں وہ,
بلکہ کبھی کبھی کہتے کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو تیلی، ایسی مثالیں دی جاتی، کہاں یہ کہاں وہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ مختصر سا پیغام تھا، آپ کے سامنے ایک بات رکھی۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے اس پیغام کا کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ لوگ کیا کہیں گے یہ اپنی زندگی سے نکال دیجیے، لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ کہتے ہیں کہ محفل کی تب سچی شروعات ہوگی، میرے جانے کے بعد ہی میری بات ہوگی۔ آپ چاہے دوست یاروں میں بیٹھے، 4 لوگ بیٹھے، ایک ابھی گیا تو پتا چلا بات شروع ہو گئی، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ ہر ایک کے جانے کے بعد ایک دوسرے کی بات ہوتی ہے، پیٹھ پیچھے غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، بس یہی سب ہوگا۔ کوئی کسی کے لیے مخلص نہیں ہے۔ آپ مت سمجھیے کہ کوئی کسی کے کام آئے گا۔ دنیا میں صرف ایمان کا ایک رشتہ ہے، ایک ایمان کا ایک رشتہ ہے کہ یہ ایک رشتہ ایسا ہے کہ جو بھائی چارہ سکھاتا ہے، جو اخوت سکھاتا ہے، جو ہمدردی سکھاتا ہے، اور جس کے اندر ایمان کا حصہ نہ ہو، جو اپنے بھائیوں کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے جو جدا ہونے کا ایک اپنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے جدا ہونا، جنہوں نے یہ سیکھا ہو، یہی حقیقی معنوں میں حق ادا کر پاتے ہیں، یہی حقیقی معنوں میں حق ادا کر پاتے ہیں۔ تو اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے، چھوڑ دیجئے لوگوں کو، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہماری قبر میں کوئی سونے آنے والا نہیں ہے، کوئی ہماری قبر کے اندر چل رہے سانپ بچھو کو دیکھنے نہیں آئے گا۔ ہمیں خود اپنی آخرت بنانی ہے، ہمیں خود اس دنیا میں رب کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر یہ جذبہ ہے اور ہم اس طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور گزار رہے ہیں، گزاریں گے تو ہماری آخرت بنے گی، ورنہ دنیا میں انسان ڈپریشن کا شکار ہوگا، نا امیدی کا شکار ہوگا، مایوسی کا شکار ہوگا۔ جب آپ بعد میں کہیں گے ارے وہ وقت بڑا سنہرا تھا، کاش کہ اس وقت یہ کر لیتا تو اچھا ہوتا، اب تو میں وہ نہیں کر پا رہا ہوں، میری عمر بھی چلی گئی، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا ہوں، اب ہاتھ پیر ساتھ نہیں دے رہے ہیں، کاش کہ اس وقت کر لیتا، کاش کہ لوگوں کی باتوں میں نہ آتا۔ پھر بعد میں آپ کو ایسا کہنا پڑے گا، ایسا کہنا پڑے گا، کیونکہ جب سب کچھ برباد ہو جاتا ہے پھر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا پیغام تھا۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے اس لائق سمجھا، آپ نے مجھے دعوت دی، اور آپ کی دعوت پر آج میں یہاں تشریف لایا۔ یہاں کی جمعیت اہل حدیث گمتی پور اور یہاں کے ذمہ داران اور تمام مصلی حضرات، سامعین حضرات جو یہاں تشریف فرمائے، آپ سب کا میں شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو خوش کرنے کی، اس کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔